السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستوں آج ہم بات کریں گے دبئی کے دیہات اور گاؤں کی زندگی کے بارے میں، جہاں زیادہ تر لوگ دبئی کو صرف اس کی آسمان کو چھوتی عمارتوں، برج خلیفہ، برج العرب، پام جمیرہ جیسے پرتعیش مقامات کے حوالے سے جانتے ہیں۔ وہاں بہت کم لوگ اس کے پس منظر میں موجود دیہاتی زندگی، عرب قبائل کی ثقافت، ان کی سادگی اور روایتی انداز سے واقف ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو دبئی اور متحدہ عرب امارات کے ان علاقوں کی سیر کروائیں گے جنہیں دنیا کم جانتی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل زمین کی سیر پر نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی اور سیاحتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ چلے بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ دبئی کسی ملک کا نام نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات کی 7 میں سے ایک ریاست ہے، اور یہ سب سے زیادہ امیر اور مشہور ریاست بھی ہے۔ اس لیے دنیا کے زیادہ تر لوگ متحدہ عرب امارات کو دبئی کہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات 7 ریاستوں پر مشتمل ہے، جن میں پہلے نمبر پر دبئی، دوسرے نمبر پر ابوظہبی، چوتھے نمبر پر عجمان، 5ویں نمبر پر القوین، 6ویں نمبر پر فجیرہ، 7ویں نمبر پر راس الخیمہ۔ ان 7 ریاستوں میں راس الخیمہ وہ واحد ریاست ہے جہاں آج بھی سب سے زیادہ دیہات، قبائلی علاقے اور روایتی طرز زندگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ راس الخیمہ کو اونٹوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں اعلیٰ نسل کے عرب اونٹ پالے جاتے ہیں۔ ان قبائلی علاقوں میں لوگ بڑے پیمانے پر اونٹ فارمز چلاتے ہیں جہاں عربی النسل مہنگے اور طاقتور اونٹ موجود ہوتے ہیں۔ دبئی میں ہر سال کیمل ریسنگ کے عالمی مقابلے ہوتے ہیں جن میں پورے عرب قبائل خطے سے اونٹ شامل کیے جاتے ہیں۔ ان ریسز میں لاکھوں درہم کے انعامات ہوتے ہیں، اور یہ صرف کھیل نہیں بلکہ عرب کلچر کی پہچان بن چکی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان کے پاس دنیا کا مہنگا ترین اونٹ موجود ہے، جس کی قیمت تقریباً 10 ملین درہم یعنی پاکستانی 796 کروڑ روپے بنتی ہے۔ راس الخیمہ اور دیگر دیہی علاقوں میں بڑے پیمانے پر کھجوروں کے باغات بھی موجود ہیں۔ چونکہ یہاں کی زیادہ تر زمین بنجر اور پتھریلی ہے، اس لیے زراعت کرنا آسان نہیں، مگر مقامی لوگ پانی کی کمی کے باوجود کھجوروں کی کاشت کرتے ہیں، انہیں مقامی مارکیٹ میں فروخت کر کے آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ یہ قبائل ہی اصل اماراتی کہلاتے ہیں۔ انہیں عرب قبائل نے قدیم زمانوں میں صحرائی علاقوں کو آباد کیا تھا۔ ان قبائل میں سب سے زیادہ نمایاں بنی یاس قبیلہ ہے جس نے متحدہ عرب امارات کی بنیاد رکھی۔ آج کے دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زاید آل نہیان کا تعلق بھی اس قبیلے سے ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے ہی امارات کو ایک طاقتور اور متحدہ ریاست بنایا۔ یہی قبائل قطر میں بھی آباد ہوئے، اور قطر کا زہرہ قبیلہ اور بنی یاس قبیلہ آج بھی آپس میں رشتہ داروں میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ عرب کلچر اور امارات کی اصل روح کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو راس الخیمہ کے ان قبائلی دیہاتوں کا دورہ کرنا چاہیے۔ یہاں آپ کو مٹی سے بنے گھر، عربی طرز تعمیر، خیمہ نشین زندگی اور تمام روایات نظر آئیں گی جو صدیوں پرانی ہیں۔ یہاں کے لوگ آج بھی بکریاں، اونٹ، مرغیاں اور دوسرے مویشی پالتے ہیں اور خانہ بدوش طرز زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں کی شادیاں سادہ، روایتی اور دلچسپ انداز میں منعقد کی جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ قبائلی دائرے میں ہی شادیاں کرتے ہیں، اور اکثر مردوں کی 2 یا 3 بیویاں ہوتی ہیں۔ شادیوں میں اونٹ اور بکرے کے گوشت سے مہمانوں کی توازو کی جاتی ہے، جن میں اونٹ کا گوشت خاص طور پر پسندیدہ ہوتا ہے۔ یہاں کی اکثریت مسلمان ہے اور سنی فقہ سے وابستہ ہے۔ عربی یہاں کی قومی زبان ہے اور دیہاتی قبائلی لوگ بھی عربی ہی بولتے ہیں۔ ان کی ثقافت مذہب سے جڑی ہوئی ہے اور وہ اپنی شناخت پر فخر کرتے ہیں۔ آج سے 40 سے 50 سال پہلے پورا امارات ریت کے ٹیلوں پر مشتمل تھا، ایک سنسان اور غیر آباد علاقہ تھا۔ اس وقت 83% آبادی دیہاتی علاقوں میں رہتی تھی اور زندگی سادگی، غربت اور محنت سے بھری تھی۔ لوگ اونٹ پالنے، ماہی گیری اور بکریاں چرانے جیسے پیشوں سے وابستہ تھے، مگر سن 1965 میں جب یہاں تیل دریافت ہوا تو امارات کی قسمت ہی بدل گئی۔ بڑے بڑے شہر بننے لگے، اسکائی اسکریپرز کھڑے ہونے لگے اور امارات نے دنیا کی تیز ترین ترقی حاصل کی۔ تاہم آج بھی 11 لاکھ سے زائد اماراتی دیہاتی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں اور فخر سے اپنی روایتی زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ حکومت ان کا مکمل خیال رکھتی ہے، انہیں قرضے اور شہری سہولتیں بھی فراہم کرتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ایک مکمل جھلک دبئی اور متحدہ عرب امارات کے دیہاتوں کی، سادہ، باوقار اور روایتوں سے جڑی ہوئی۔ آپ کو کیسا لگا یہاں کا دیہاتی عرب زندگی کا یہ خوبصورت اور منفرد پہلو؟ کیا آپ بھی کبھی راس الخیمہ کے اونٹوں کے فارم، کھجوروں کے باغ اور قبائلی خیمہ بستیوں کو دیکھنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔